بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی۔ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا، اس لیے میں پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے پھر سال بھر اعلان کیا لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کی بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے۔ چنانچہ میں اسے اپنے اخراجات میں لایا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں 3 سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف 1 سال کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے، ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا نہ پتہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی یا پھر بھیڑیے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پھر پوچھا، اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھڑ ہیں جن سے وہ چلے گا، اس کا مشکیزہ ہے، پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگتا کے متعلق پوچھا گیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصے میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے اور یہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا۔ اس آخری ٹکڑے کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے۔ پھر پوچھا، راستہ بھولی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، وہ یا تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے، یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی، یا پھر اسے بھیڑیے اٹھا لیے جائیں گے۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے۔ پھر صحابی نے پوچھا، راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو، اس کے ساتھ اس کے کھڑ بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے گھر جاتا ہوں، وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کے دور کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے، یا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چرا لے۔ لوگوں کے مویشی کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہیں، اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھویا جائے۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے منبس کے مولا یزید سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت یزید بن خالد جہنمی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے گرے یا بھولے ہوئے سونے اور چاندی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تھیلی اور باندھنے کی رسی کی شناخت کر لو، پھر 1 سال اس کی تشہیر کرو، اگر کچھ بھی نہ جان پاؤ تو اسے خرچ کر لو اور وہ تمہارے پاس امانت ہوگی۔ اگر کسی بھی دن اس کا طلب کرنے والا آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ اس کا جوتا اور مشکیزہ اس کے ساتھ ہے، وہ مالک کے پا لینے تک خود ہی پانی پر آتا اور درخت کھاتا ہے۔ اس نے آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پکڑ لو، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی؟
ہے یا بھیڑیے کی ہے؟ مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا مجھے ضحاک بن عثمان نے ابو نضر سے حدیث بیان کی، انہوں نے بصر بن سعید سے، اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کی گری اور بھولی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 سال اس کی تشہیر کرو، اگر اس کی شناخت نہ ہو پائے، کوئی اسے اپنی چیز کی حیثیت سے نہ پہچان سکے تو اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت کر لو، پھر اسے کھاؤ، استعمال کرو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو۔ ابو بکر حنفی نے ضحاک بن عثمان سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں نے حدیث میں کہا اگر اسے پہچان لیا جائے تو ادا کر دو، ورنہ اس کی تھیلی بندھن جس برتن میں بندھی تھی اور تعداد کی پہچان محفوظ رکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا۔ حضرت زید بن خالد جہنمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس نے کسی کے بھٹکتے ہوئے جانور اونٹنی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے تو وہ خود بھٹکا ہوا ہے جب تک اس کی تشہیر نہیں کرتا۔ امام مالک بن انس نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے بالا خانہ میں آیا جائے، اس کا گودام توڑا جائے اور اس کا غلہ منتقل کر دیا جائے؟ لوگوں کے مویشیوں کے تھن بھی ان کے لیے ان کی خوراک محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا کوئی آدمی کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہے۔